ایک صاحب نے پوسٹ لگائی فیس بک پر جس میں انہوں نے لکھا کہ قرآن کریم کی جو احکامات ہیں، قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے کوئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، کوئی حکم ملتا ہے، تو اس کے لیے پھر روایات کی تائید کیوں ضروری ہے؟ تو بات تو بالکل جینوئن ہے، جیسے اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اصل جو ماخذ ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ تو قرآن میں جب ایک چیز موجود ہے تو اس کے لیے کسی چیز کی، کسی حوالے کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی روایت کو قرآن کریم کی تائید کی ضرورت ہے۔ یہ ایک باریک سی بات ہے، باریک سا ایک نقطہ ہے جس کو عام طور پر اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ روایات تو پھر بھی چلو، جن کو اخبار احاد کہا جاتا ہے یا احادیث کہا جاتا ہے، ان کی تو پھر بھی ایک اہمیت ہے۔ یہاں پر عام طور پر قصے، کہانی اور واقعات اور اس طرح کی جو من گھڑت واقعات ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، قصے ہوتے ہیں، ان کو بھی فوقیت دی جاتی ہے، ان کو بھی اہمیت دی جاتی ہے، اور ان کو بھی تقدم کا درجہ دیا جاتا ہے قرآن کریم کے آیات بینات پر، جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور چونکہ ہمارا جو دین ہے وہ اس میں صاحب الرائے لوگ، اصحاب اہل دانش و بینش، صاحبان فہم و فراست، صاحبان عقل و شعور، اور دین کو بغیر کسی خاص نظریے، کسی خاص فرقے، کسی خاص مذہب، کسی خاص طرف رجحان، کسی خاص طرف طبعی میلان، وہ میلان جو ہے یا اپوزٹ اس کے طور پر طبعی میلان ہو، وہ چاہے محبت کا میلان ہو یا اس کی مخالفت کا میلان ہو، ناقدانہ میلان ہو یا پسندیدگی کا میلان ہو، تو وہ جب کسی خاص طرف ٹلٹ کرتا ہے نا انسان کا رویہ، تو پھر وہ ون سائیڈڈ ہو جاتا ہے، چاہے وہ پسندیدگی کا پہلو ہو، چاہے وہ تنقید کا پہلو ہو، تنقید برائے تنقید ہو، اور اس میں تعمیر کا پہلو نہ ہو۔ تو یہ رویہ جو ہے، اور یہ بدقسمتی سے ہمارا اس وقت جو دین کے نام پر لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ شاید دینی تعلیمات سے وہ بنیادی طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ان کو کچھ خاص شخصیات کی طرف منسوب جو باتیں ہیں، منسوب بھی ان کو پتہ نہیں کس طرح کی کتابوں سے حوالے ملتے ہیں، تو جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن کریم سے آپ رجوع کریں، قرآن کریم کی آیات بینات جو فرقان ہے، جو حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ، اور روشنی اور اندھیرے میں فرق کرنے والا ہے، جو آپ کو بینائی دیتا ہے، آپ کو نور ہدایت دیتا ہے، آپ کو سیدھے راستے کی طرف مخاطب کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جو کلام ہے الہی کا، اللہ رب العالمین کے کلام ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ کوئی اور باتیں لے آتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہ فلاں شخصیت، فلاں حضرت، فلاں بزرگ، کوئی بھی، تو کیا انہوں نے غلط سمجھا؟ حالانکہ غلط ہم نہیں کہتے کہ کوئی بھی بزرگ غلط سمجھتا ہے، کوئی بھی جو دین کا سچا طالب علم ہوتا ہے وہ کبھی بھی غلط سمجھنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ بس بات یہی اسی نقطے پر ہے کہ اس کا میلان کس طرح، اور پھر اس جو انتصاب ہے مختلف مسائل کے حوالے سے، پھر اب مسائل کی بھی آگے
اس کی جو صورتحال ہے اس میں بہت سارے مباح مسئلے ہوتے ہیں، مستحبات ہوتے ہیں۔ اب مستحب یا مباح جو ہوتا ہے اس میں تو کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کا انتصاب کسی کی طرف کر دیا جائے اور اس کو پکڑ کر اور آپ اس کو جو یا نوافل ہیں، جو زائد عملیات ہیں، جو آپ خود سے اپنی نیکیوں کا بیلنس بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اصرار کرنا تو کسی طور پر بھی جائز اور مناسب نہیں ہے، اور اس اصرار کا انتصاب کسی خاص شخصیت کی طرف کر دینا کہ فلاں بزرگ جو ہیں یا فلاں حضرت ہے، فلاں عالم ہے، فلاں محدث ہیں، فلاں فقیہ ہیں، فلاں کوئی بھی، جب سب مقدس اور محترم ہستیاں ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تو ان کی طرف انتصاب ہے، جبکہ اس کی حقیقت کو ہم جو بھی باتیں واقعات کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم اس کو ایسے ہی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کور لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ فلاں اتنی معتبر، اتنی اکابر ہستیوں میں سے ایک بہت بڑی ہستی نہیں ہے، گویا کہ وہ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ سامنے آپ ان سے سن رہے ہوں تو پھر تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ ان کے زبان سے سنا ہو، تو انتصاب میں ان کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں باتیں، اور اس کے مقابلے میں آپ کے پاس قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم کو تو کسی چیز کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ کسی اور حوالے کو، کسی بھی اور خبر واحد کو کہہ لیں آپ، کسی واقعے کو، کسی قصے کو، کسی بھی مباح عمل کو، مستحب کو، کسی بھی ایسے عمل کو قرآن کریم کی سینکشن کی ضرورت ہے، اس کی تائید کی ضرورت ہے، اس کی مہر تصدیق ثبت کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور ہمارے یہاں اس بات کو اتنا سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا ان کی نظر میں مسئلہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ کچھ گزارشات ہیں باریک بینی سے جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔